بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. سامعین محترم، پروردگار عالم آپ تمام سننے والے سامعین کے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے. آپ حضرات رحمتوں سے، برکتوں سے، عبادات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان اسلامی قمری اعتبار سے 9واں مہینہ ہے. قرآن مجید میں اس ماہ کے علاوہ کسی اور ماہ کا ذکر نہیں کیا ہے. یہ خود ماہ رمضان کی خصوصیت و برتری ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خداوند عالم کس قدر اس ماہ کو اہمیت اور توجہ دیتا ہے. اور قرآن مجید میں ماہ مبارک رمضان کی کس طرح توصیف بیان کرتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند متعال نے قرآن کو نازل کیا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. یہاں پر دقت اس بات پر کرنی ہے کہ کون اس مہینے کا تعریف کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے. اور اس مہینے کا شرف اور امتیاز یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. انسان ماڈرن وسائل کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن قانون اور اس کے چلانے والے کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. چنانچہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور انسان کمال و سعادت دارین حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن سب سے بڑا قانون لے کر آیا ہے جس پر عمل کرنے سے انسان فلاح پا سکتا ہے. اور قرآن تمام دردوں کے لیے نسخہ لے کر آیا ہے اور تمام مشکلات کا حل کا ذریعہ قرآن مجید ہے. علم و حکمت کا مجموعہ قرآن ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن ان لوگوں کے لیے ہادی و رہنما ہیں جو ہدایت کے راستے کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور ضلالت و گمراہی سے نجات چاہتے ہیں. یقیناً سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کا نازل ہونا یقیناً اس ماہ کی خصوصیات میں سے ایک ہے. تو میں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہی رمضان کے مہینے میں. تو ہم روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے تو یقیناً خداوند متعال ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، آیا منظور شب قدر ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے صلہ یعنی مزدوری دی جاتی ہے، اسی طرح جب انسان ایک ماہ پروردگار عالم کے ہاں روزہ رکھتا ہے تو خداوند متعال
اسے جنت لازم قرار دے گا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے دوران پروردگار عالم سے درخواست کرتے ہیں، پروردگار میں تورات میں ایک ایسی امت کو دیکھتا ہوں جو ماہ مبارک رمضان میں تیری عبادت کرتی ہے، آیا ممکن ہے کہ وہ امت میری امت ہو؟ پروردگار نے کہا، اے موسیٰ، یہ آپ کی امت نہیں ہے بلکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو فضیلت محمد کی امت کو دی گئی ہے اتنا فضیلت کسی اور امت کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ پس اے موسیٰ، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، پس جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 10 روزے رکھے گا اسے محسنین کی صف میں شمار کیا جائے گا، اور جو ماہ مبارک رمضان کے 20 دن روزہ رکھے گا تو اسے ابرار کی صف میں شامل کیا جائے گا، اور جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 30 روزے رکھے گا تو اس کا مقام شہداء کے مقام سے بھی بالاتر ہوگا۔ تو یقیناً سامعین محترم، انسان غفلت کا شکار نہ ہو جائے، کوتاہیوں کا شکار نہ ہو جائے، اپنے رب کو فراموش نہ کرے، تو یقیناً میں اور آپ کے لیے بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ روزہ دار کے لیے بہت سی خصلتوں کو لازم قرار دیا گیا ہے، خصوصاً میں نوجوانان سے عرض کرنا چاہوں گا، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ہم کوتاہی کرتے ہیں ماہ رمضان کے ساتھ۔ یقیناً ہمارا روزہ نہیں رکھنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں، عبادات میں لطف نہ آ جائے۔ تو سامعین محترم، میں اور آپ کو اس ماہ کی اہمیت کو جانتے ہوئے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے کہ ہم اگر روزہ رکھیں تو ہم کس طرح رکھیں۔ واقعاً اگر انسان ماہ رمضان کے روزوں کو کوتاہی کیے بغیر رکھیں تو ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مِن مُؤْمِنٍ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ احتسابا إلا أوجب الله عز وجل له 7 حزال۔ جو مومن شخص ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو حساب کے طور پر رکھے گا تو پروردگار عالم اسے 7 خصلتیں لازم قرار دے گا۔ نمبر 1، جتنا بھی حرام اس کے بدن میں ہوگا وہ سب ذوق اور محو ہوگا۔ نمبر 2، خدا کی رحمت سے نزدیک ہو جائے گا۔ نمبر 3، اپنے روزے کے ذریعے اپنے والد آدم کی خطا پر پردہ ڈالے گا، یعنی انسان اپنے روزوں کے ذریعے اپنے والدین کے گناہوں کے خطا پر پردہ ڈالے گا، اسی طرح اپنے گناہوں کی خطا پر پردہ ڈالے گا۔ چوتھا، موت کے وقت سکرات کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔ پانچواں، قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے محفوظ رہے گا۔ چھٹا، خدا جہنم سے اس کو نجات دلائے گا۔ ساتواں، خداوند بہشت کے پاک اور پاکیزہ کھانوں سے اس کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ تو یقیناً ماہ مبارک رمضان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت بافضیلت والا مہینہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں عبادت کرنا چاہیے، روزوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس ماہ کو گزارنے کی کوشش کرے، تو یقیناً ہمارا شمار بھی ان 7 خصلتوں میں شمار ہوگا۔ وآخر دعوانا